آپ کے اور برادر محترم مفتی سلمان نظری صاحب کے درمیان حائل نہیں رہوں گا. مختصر انداز میں چند ضروری اہم معروضات آپ کے گوش گزار کر کے نکل جاؤں گا. قرآن کریم کی بڑی مختصر مشہور سورہ کریمہ جس کو ہم سورہ عصر کہتے ہیں، میں نے خطبہ مسنونہ میں اسی سورت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اکثر آپ حضرات اس سورت کو پڑھتے ہوں گے. علماء جو اس وقت ہمارے اس ذمہ دار اسٹیج پر ممبر نور پر جلوہ فرما ہے، اس کی تفسیر سے واقف ہیں. میں اس سورہ کریمہ کے آخری حصے کی تفسیر کی روشنی میں کچھ اہم پیغام آپ تک پہنچانا چاہوں گا. اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے والعصر، زمانے محبوب کی قسم. عصر کی ایک تفسیر زمانے سے کی گئی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ترجمے میں یوں فرمایا زمانے محبوب کی قسم، کیونکہ زمانہ اللہ کے محبوب کا ہے، نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. سب سے پہلے قسم اور اس کے بعد ایک اہم پیغام قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، بے شک انسان نقصان میں. الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے. حضرات محترم، قرآن کریم کی اس مختصر سورت کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. پوری توجہ کے ساتھ سنیں، میں زیادہ جوش بیانی سے کام نہیں لوں گا. صرف اور صرف موجودہ دور کے حالات کے تقاضے کے مطابق ایک اہم دستور العمل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. آج پوری دنیا میں ایک عجیب سچویشن ہے. بڑی افراتفری کا ماحول ہے. خسارہ اور نقصان انسان اس قدر اٹھا رہا ہے کہ اب اس سے اس کی تلافی کا کوئی علاج اس کے پاس مل نہیں پا رہا. آج اگر کوئی شخص کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے بارے میں سوچتا ہے کہ مجھے اس میں فائدہ کتنا ہوگا، نقصان کتنا. بزنس کرنے والا پہلے نظر رکھتا ہے کہ اس میں بینیفٹ کتنا ہے اور لاس کتنا ہے. اگر زیادہ لاس نظر آتا ہے تو وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس میں انویسٹ نہیں کرتا. پیسہ لگانے سے پہلے، انویسٹ کرنے سے پہلے غور کرتا ہے کہ اگر اس میں مجھے نقصان ہے تو میں اس میں پیسہ کیوں انویسٹ کروں، اس میں کیوں پیسہ لگاؤں. اور اگر سامنے بینیفٹ نظر آتا ہے، فائدہ نظر آتا ہے، تو انسان سوچتا ہے کہ پیسہ لگاؤں تو اس سے میری ترقی کے راستے کھلیں گے، کامیابی کے راستے ملیں گے. بہرحال نقصان جب سامنے ہوتا ہے تو جو بھی عقل
عقل مند انسان ہوگا وہ نقصان سے بچنے ہی کی کوشش کرے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا عقل مند نہیں ہوگا کہ جو نقصان کو جانتے ہوئے بھی اس نقصان کو اپنانے کی کوشش کرے, نقصان سے بچنے ہی کی کوشش کرے گا. یہ ایک مسلمہ امر ہے. یہ تو دنیاوی معاملات میں ہر انسان نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے. قربان جاؤ قرآن مقدس کے اس عظیم الشان پیغام پر جس قرآن نے ہمیں دنیاوی نقصان اور آخرت کے نقصان دونوں کی طرف توجہ دی. دنیا میں کیا نقصان ہے اور آخرت میں کیا نقصان ہے, دونوں نقصان سے ہمیں متنبہ کیا ہے. اس کے باوجود ہم قرآن مقدس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس دستور العمل کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے. اوپر سے ہماری شکایت, ہمارا رونا یہ ہے کہ ہمارا سب کچھ لٹ گیا, ہماری شان و شوکت ختم ہو گئی اور دنیاوی اعتبار سے آج ہماری بڑی خراب حالت نظر آ رہی ہے. خاص طور پر ہندوستان کی سرزمین پر تمام مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صرف رونا رو رہے ہیں, صرف رونا رو رہے ہیں. چاہے وہ دانشور ہو, پڑھے لکھے ہوں یا غیر دانشور جو نہیں پڑھے لکھے, سب کا ایک ہی رونا ہے جب حالات خراب ہیں. اور سب سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ زمانے کو لوگ کوس رہے ہیں کہ اس وقت زمانہ خراب ہے, آج کا دور خراب ہے. خبردار زمانے کو مت کوسنا, زمانے کو برا بھلا مت کہنا. زمانہ برا نہیں ہے بلکہ زمانے میں جینے والے انسان کے اعمال اور اس کے کردار برے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا ہے. خاص طور پر جو زمانہ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہو چکا, اس کو ہم کس زبان سے برا کریں. جس زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے وہ زمانہ برا نہیں ہو سکتا ہے. زمانہ برا نہیں ہے, دور برا نہیں ہے, بلکہ جس دور میں جس زمانے میں انسان اپنے کردار و عمل سے اس طرح سے اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان سے دور ہو گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اس مقدس طریقے سے دور ہو گئے اور گناہوں میں زندگی گزارنے لگے, تو یقیناً ان کو ایسا لگتا ہے کہ زمانہ خراب ہے. آج صرف یہی سچویشن ہے. ہم بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں. الحمدللہ یہ ہماری خوش فہمی بالکل بجا ہے اس شرط پر کہ ہم صحیح معنوں میں صاحب ایمان ہو جائیں. اگر ہم اس بارے میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں تو یہ خوشی بجا ہے اس صورت میں جبکہ ہم صاحب ایمان ہو جائیں اور ہمارا ہر عمل بالکل ہی صحیح ہو جائے تو پھر قرآن بھی ہمیں یہ پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انسان تو گھاٹے میں ہے, انسان نقصان میں ہے, مگر یہاں اللہ سے استثناء مگر جو ایمان لائے, جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں, وہ نقصان میں نہیں ہیں, وہ گھاٹے میں نہیں ہیں, وہ کامیاب ہیں. اور ساتھ ساتھ 3 صفتیں اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمائی جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں, نیکی کو اپنانے والے ہیں اور حق
کی تلقین کرنے والے اور صبر کی وصیت کرنے والے حضرات توجہ کے ساتھ سنائیے. آج ہم بھی اس دور سے گزر رہے ہیں. اس دور کے جو حالات ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی دردمند مسلمان ہے وہ حالات کو دیکھ کر کے روتا ہوگا، اس کا کلیجہ پھٹتا ہوگا. موجودہ حالات میں جو ظلم ہمارے سامنے ہے، اس ظلم کو دیکھنے کے بعد یقیناً ہمیں بڑا رنج ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے کہ کیسے حالات ہو گئے ہیں، کس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے. مگر علاج کیا ہے؟ علاج تلاش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. صرف رونا یہ ہمارے لیے کوئی علاج نہیں. آج تک ہم صرف روتے ہی رہے، شکوہ کرتے رہے. حکومت کے سامنے ہم صرف اور صرف ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے رہے کہ ہمیں پروٹیکشن دے دو، ہمیں ریزرویشن دے دو، ہمیں حصہ دے دو، ہماری حفاظت کا انتظام کرو. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے دستور العمل قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اس کی طرف توجہ. جب تک قرآن مقدس کے دستور العمل کی طرف توجہ نہیں ہوگی، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں سکون کی زندگی نہیں دے سکتی. بے شک دنیا کا کوئی ملک تمہارے لیے سکون کی جگہ نہیں دے سکتا. دنیا میں کہیں تمہیں عزت کی جگہ نہیں مل سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو اللہ نے دستور العمل عطا فرمایا اس کو اپنا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ میں کوئی بہت زیادہ جوش بیانی سے کام لوں گا. بس آپ کو احساس دلانا چاہتا ہوں، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ خود جائزہ لو، احساس کرو کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں. ہر مسلمان چاہے وہ بچہ ہو، جب